افغانستان میں زلزلے نے قیامت ڈھا دی، 1000 کے قریب افراد لقمہ اجل بن گئے۔ 6.1 شدت کے زلزلے سے عمارتیں ملیہ میٹ ہو گئیں، ہزاروں افراد بے گھر، ہر طرف تباہی کے مناظر۔ پاکستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، اسلام آباد، پنجاب اور پشاور سمیت شمالی علاقوں میں بھی زمین ہل گئی، لوگوں میں خوف و ہراس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا افغان زلزلہ متاثرین کی بھرپور امداد کا اعلان، قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا افغان بھائیوں کے ساتھ ہیں، انہیں ہر ممکن مدد فراہم کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا افغانستان میں زلزلے سے بڑی تعداد میں ہلاکتوں پر صدمہ ہے، عالمی برادری زلزلہ متاثرین کی مدد کرے۔ آرمی چیف اور سروسز چیف کا افغانستان میں زلزلے سے تباہ کاریوں پر اظہار افسوس، ڈی جی ایس پی آر نے قیمتی جانوں کے نقصان پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاک فوج افغان عوام کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے افغانستان زلزلے پر خیبر پختونخوا حکومت کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے امدادی سامان افغانستان بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، کھانے پینے کی اشیاء، ادویات، بستر اور خیمے افغان صوبے پختیاں روانہ کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس، آرمی چیف، ڈی جی ایس آئی اور دیگر حکام کی شرکت۔ پارلیمانی جماعتوں کے سربراہان بھی قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شریک۔ سیاسی قیادت کو کالعدم تنظیم سے ہونے والے مذاکرات پر بریفنگ، اجلاس کے شرکاء کا قومی سلامتی کے معاملات پر تفصیلی غور۔ پاکستان آئی ایم ایف کو منانے میں بالآخر کامیاب ہو گیا، عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستان کے تمام معاشی اہداف سے اتفاق کر لیا، مزید معاملات پر مذاکرات جاری رکھنے کا بھی گرین سگنل دے دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر ہر ماہ 5 روپے لیوی عائد کی جائے گی، پاکستان نے آئی ایم ایف کی شرط تسلیم کر لی، عالمی مالیاتی فنڈ اور اسٹیٹ بینک مل کر مزید مالیاتی اہداف بھی طے کریں گے۔ عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ بجٹ میں ٹیکس وصولیوں کا ہدف 7,005 ارب روپے سے بڑھا کر 7,450 ارب روپے کرنے پر اتفاق ہوا۔ کسٹم وصولی کی مد میں 1,005 ارب روپے ہدف رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ڈالرز کی بارش، وزیر اعظم خوشی سے نہال۔ اعتماد پر اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہماری حکومت روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اسکیم کے پیچھے کھڑی ہے، خوشی ہے اسٹیٹ بینک کو 57 ملین ڈالر کی بڑی رقم آئی، مجموعی ذخائر میں 4.5 بلین ڈالر سے تجاوز کر گئے۔ ہم نے مہنگائی کم کر کے بہترین فارمولا رکھا تھا، سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کہا یہ لوگ روس جا کر سستا تیل لیتے، ٹارگیٹڈ سبسڈی دیتے، اس حکومت نے تاخیر کی اور 6 ہفتے تک کوئی فیصلہ نہ کیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال نے عمران خان کو یو ٹرن لینے کا ورلڈ چیمپئن قرار دیا، کہا خود ساختہ صادق اور امین نے نیب قوانین میں ترمیم کا کہا کہ عمران خان کو خود یاد نہیں رہتا کہ وہ 2 دن پہلے کیا بیان دیتے ہیں۔ آج بھی کہتا ہوں سب سے کرپٹ ترین ادارہ نیب ہے، شاہد خاقان عباسی نے ایک بار پھر قومی احتساب بیورو کو نشانے پر رکھ لیا، کہا کمیشن بنائے، لوگ پیش ہو کر بتائیں نیب نے آج تک کیا نیب کو ختم کرنے کی ضرورت پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے۔ میری حکومت کو امریکی سازش کے ذریعے ختم کیا گیا، سابق وزیر اعظم عمران خان کا غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا 22 کروڑ عوام کے ملک کے منتخب وزیر اعظم کو سازش کے ذریعے ہٹانا شرمناک عمل ہے، امریکہ نے اس سے پہلے بھی دنیا میں رجیم چینج کرائی ہے۔ سابق حکومت نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے خلاف ورزی کی، وفاقی وزیر شہری رحمان کا قومی اسمبلی میں بیان، کہا حکومت سیاسی ساکھ کو داؤ پر نہ لگاتی تو ملک کیسے چلتا۔
مفتاح اسماعیل اور حکومت نے جو اقدامات کیے وہ دفاع نہیں کر پا رہے. کسان سرمایہ کار تاجر مطمئن نہیں, ٹرانسپورٹر سراپا احتجاج ہیں. پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی ملتان میں گھن گراج. سابق دور میں صحافیوں کے اغوا تشدد کے واقعات رونما ہوئے. ہمارے دور میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی سینیٹری کیمرا کمیٹی کو بریفنگ. کہا اسلام آباد حکومت پیمرا قوانین میں ترامیم لا رہی ہے. کسی چینل کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوگا. سابق رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت کی خابر کشائی پوسٹ مارٹم کا حکم معطل. سندھ ہائی کورٹ نے اہل خانہ کی درخواست پر بڑا فیصلہ سنا دیا. جوڈیشل مجسٹریٹ نے میڈیکل بورڈ کو کل مرحوم کی قابل کشائی کے بعد پوسٹ مارٹم کا حکم دیا تھا. لاہور شاہدرہ کے علاقے میں کچہری کے باہر 2 سگے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا. فائرنگ سے 3 افراد زخمی. پولیس کے مطابق شاہد اور سجاد دونوں بھائی اور قاتلین مقدمے میں نامزد تھے اور پیشی کے لیے آئے تھے. جائے وقوع سے تمام شواہد اکٹھے کر لیے. تحقیقات جاری ہے. ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان, عوام ہو گئے ہلکان. دال, چاول, پھل, سبزی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے سے شہری بلبلا اٹھے. حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام. ملک بھر میں بجلی کا بدترین بحران. کراچی, لاہور, اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ نے عوام کو 8 آنسو رلا دیے. دیہی علاقوں میں بجلی بندش کا دورانیہ 16 گھنٹے جا پہنچا. ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق ملک میں بجلی کا شارٹ فال 4776 میگا واٹ ریکارڈ کیا گیا. ایم کیو ایم کے 9 منتخب رکن قومی اسمبلی محمد ابو بکر نے حلف اٹھا لیا. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ان سے حلف لیا. محمد ابو بکر کراچی کے حلقہ 240 لاندھی سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے. عمران خان کنفیوز تھے اور کنفیوز رہیں گے. وہ کارکنان کو احتجاجی کال دے کر خود غائب ہو جاتے ہیں. مرتضی وہاب کی کڑی تنقید. ایڈمنسٹریٹر کراچی بولے اورنج لائن کی بسیں شہر میں پہنچ چکی ہیں جو جولائی کے آخر تک چلائی جائیں گی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے. نون لیگ اور پی پی کی بلدیاتی انتخابات روکنے کی درخواست سے منظور. عدالت نے حکم دیا کہ 65 روز میں نئی حلقہ بندیاں کر کے الیکشن شیڈول کا اعلان کیا جائے. ملک بھر میں مونسون کا طاقتور اسپیل جاری. اسلام آباد, راولپنڈی میں گرج چمک کے ساتھ بارش سے جڑواں شہروں کا حسن مزید نکھر گیا. راول ڈیم اور نالا لائن میں پانی کی سطح بلند. کھرال ایکسپریس وے پانی میں ڈوب گئی. پنجاب, خیبر پختونخوا, سندھ میں بادل جم کر برسے. این ڈی ایم اے نے بلوچستان میں طوفانی بارشوں کے پیش نظر سیلاب کا خدشہ ظاہر کر دیا. ملک کے مختلف شہروں میں بارشوں سے تباہ کاریاں جاری. آزاد کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 48 مکانات تباہ. گلگت بلتستان میں سیاحوں کی گاڑی کھائی میں گرنے سے 4 افراد جاں بحق, 8 زخمی. جہلم ویلی میں مکان کی چھت اور آسمانی بجلی گرنے سے 2 افراد جاں بحق اور خاتون زخمی. بھارتی عدالتیں مودی کے اشاروں پر چلتی ہیں. انہوں نے کسی مسلمان کو انصاف نہیں دیا. حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس. کہا پرامن سیاسی تحریک کو بھارت نے یاسین ملک کا گناہ قرار دیا. انہوں نے بھارتی عدالتوں سے جان کی بھیک نہیں مانگی. بنگلہ دیش اور بھارت میں موسلادھار بارشوں سیلاب سے تباہی. 150 سے زائد افراد ہلاک جبکہ درجنوں لاپتہ ہو گئے. سیلاب نے لاکھوں افراد کو بے گھر کر دیا. فوج اور ریسکیو اداروں کی جانب سے امدادی سرگرمیاں جاری.